سب سے پہلے میں گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وی سی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ میں تقریباً 4 دن کا ٹور وزیرستان کا کر کے آیا ہوں، اور وہاں پر میرے سیشن تھے ایک کیڈٹ کالج وانا میں، گورنمنٹ ڈگری کالج وانا اور کیڈٹ کالج پنکئی۔ اور میرے وزیرستان کا جو ٹور تھا الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تک کی ٹورز میں سب سے پروڈکٹیو ٹور تھا، اور پاک آرمی نے، فرنٹیئر کور نے، پاک آرمی کے سولجرز نے بہت زیادہ عزت دی مجھے۔ تقریباً 4 دن میں نے ان کے ساتھ وہاں پر گزارے، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو جب انہوں نے مجھے ڈراپ کیا تو وہ بہت زیادہ خفا تھے، لیکن میں نے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے، لیکن میں بار بار انشاءاللہ وزٹ ضرور کروں گا اس جگہ کا۔ میرا ٹور بہت زیادہ اچھا رہا، اور آج تقریباً میرا 6واں دن ہے گھر سے باہر، گھر نہیں گیا، گھر سے کالیں آتی ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ محنت اور قربانی کے بغیر جو مقصد ہوتا ہے زندگی کا، جس مقصد کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، جو ویژن ہوتا ہے، اس کو اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے، کوئی ویژن ہے، تو اس کے لیے محنت اور قربانی ضرور کرنی پڑتی ہے۔ قربانی دو گے تو ہی آگے جا کر کامیاب ہو سکو گے۔ ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، بہت زیادہ پرابلمز ہیں ان کے اندر۔ ہاسٹلائز اسٹوڈنٹس ہو گئے، جو گھر سے باہر ہے، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر ہے، اس یونیورسٹی میں ہے، اور ڈھیر ساری جو میں نے یونیورسٹیز وزٹ کیے، اب تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کو میں نے زیادہ تر نوٹ کیا، اب ہر ایک انسان ہے، ہر ایک انسان کے اندر جو ہے مسٹیکس ہوتی ہے، پرابلمز ہوتی ہے، لیکن اس انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ان پرابلمز کو سالو کرے، ختم کرے، اور اپنی جو ویکنیسز ہیں اس کو ختم کر کے اس کو اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کر کے آگے بڑھے۔ اور جس طرح سر نے بات کی کہ جو ویکنیسز ہیں آپ لوگوں کے اندر، اس ویکنیسز کو نکالو، اس کو ختم کرو، اور اس کو اپنی اسٹرینتھ میں بدلو۔ جب آپ ان کو اپنی اسٹرینتھ میں بدلو گے تو آپ کے اندر ایک اضافی اسکل جو ہے پیدا ہوگا، جس کے بنیاد پر آپ کے پاس اور علم آئے گا اور نالج آئے گا، اور آپ لوگ آگے بڑھ سکو گے۔ سب سے پہلی بات، بی نالجیبل۔ دیکھیں، نالج حاصل کرنا جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور نالج کا جو سمندر ہے وہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ ہم اگر ایک کنارے سے اگر اپنا سفر شروع کریں تو ہم علم کے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری جب اس دنیا میں آنکھ کھلتی ہے تو ہمارا علم حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بند ہوتی ہے تو تب جا کے علم حاصل کرنا بند ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہنا کہ میرا جو ایجوکیشن تھا وہ میں نے حاصل کر لیا، جو میری تعلیم تھی اس کو میں نے حاصل کر لیا، نہیں۔ always اپنے آپ کو جو ہے اسٹوڈنٹ سمجھنا ہے۔ The first thing is be knowledgeable۔ نالج حاصل کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ ایجوکیشن حاصل کرو گے، جب آپ نالج حاصل کرو گے، جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ پرابلم سالور بنو گے۔ دیکھیں، پرابلمز بنی ہے سالو کرنے کے لیے، سولوشن نکالنے کے لیے۔ ایک سٹوری آپ لوگوں کو میں کرنا چاہوں گا کہ ایک اونر ہے جہاز کا، اس کا جو جہاز ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ مالک جو ہے پوری دنیا سے جو ہے انجینئرز کو بلاتا ہے، پوری دنیا سے بڑے بڑے انجینئرز آتے ہیں، لیکن وہ اس جہاز کو ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں۔ تو پھر کوئی اس اونر کو سجیشن دیتا ہے کہ ایک ایسے گاؤں میں ایک بابا رہتا ہے، اس کو بلاؤ، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کرے۔ تو جب وہ اس بابا کو بلاتا ہے، جب وہ بابا آتا ہے تو اونر اسے کہتا ہے کہ جہاز میں کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ اسے ٹھیک کر دیں۔ تو وہ بابا جو ہے پائلٹ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے انجن کو سٹارٹ کرو۔ جب وہ کرتا ہے تو اس کو پرابلم کا پتہ چل جاتا ہے، تو وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ پیچکس دو، پیچکس ماننے کوئی نہیں کرنا چاہیے سے گڈ۔ تو وہ اس پائلٹ کو کہتا ہے کہ پیچکس مجھے دو۔ وہ جب اس کو دیتا ہے تو وہ جاتا ہے کئی جگہ پہ، ایک نٹ جو ہے وہ ڈھیلا ہوتا ہے، اس کو ٹائٹ کرتا ہے اسکرو کے ذریعے سے، اسکرو ڈرائیور کے ذریعے سے۔ جب وہ نٹ کو ٹائٹ کرتا ہے تو آتا ہے واپس پائلٹ کے پاس، جب پائلٹ دیکھتا ہے تو وہ مسئلہ وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ بھولا شخص وہ پائلٹ اونر کے پاس آتا ہے تو اونر اس سے پوچھتا ہے کہ پیمنٹ کتنی ہے، بل کتنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے $5000۔ تو اونر کہتا ہے، حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے $5000 کس چیز کے؟ تو وہ کہتا ہے
کہ $100 آنے جانے کے, $100 رہنے کے, $100 کھانے پینے کے, اور باقی جو بچے $4,700 یہ جو ہے اس ایک سکریو کو ٹائٹ کرنے کے لیے. تو اونر کہتا ہے اس ایک سکریو کو ٹائٹ کرنے کے لیے اتنے زیادہ پیسے کیوں؟ تو بابا ریپلائی کرتا ہے, جواب دیتا ہے کہ اس ایک سکریو کو ٹائٹ کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 80 سال لگائے ہیں. اس سٹوری سے مراد, قصے سے مراد زندگی میں ایکسپیرینس ہونا, علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کے پاس علم ہوگا, جب آپ کے پاس نالج ہوگا, تو ہی آپ اس قابل ہو سکو گے کہ آپ دوسروں لوگوں کو سمجھا سکو, دوسروں لوگوں کو نصیحت کر سکو, ان کو موٹیویٹ کر سکو, ان کو انسپائر کر سکو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھنا شروع کریں, لوگ آپ سے انسپائر ہوں, لوگ آپ سے موٹیویٹ ہوں, تو اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں اگر آج یہاں پر کھڑا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں, تو میرے پاس علم ہے, نالج ہے, تھوڑا سا ہے, 11 سال عمر ہے, اتنا زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, نہ اتنا زیادہ نالج ہے. میں ابھی علم حاصل کر رہا ہوں, نالج حاصل کر رہا ہوں, لیکن کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ضرور سیٹسفائی کر سکوں اپنے علم سے, اپنے نالج سے اور اپنی باتوں سے. دیکھیں, ٹائم مینجمنٹ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ جس انسان کے پاس وقت کی قدر ہوتی ہے وہ انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. So time management is very important. Keep in mind that 1 second, 1 minute, 1 hour, 60 minutes, 1 day, 1 week, 1 year is a unit for you. Time is the unit of life. جس طرح آپ بڑی عمارت بناتے ہو, بڑی بلڈنگ بناتے ہو, تو اس کے لیے پہلے بنیاد کو مضبوط کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو ہی آپ اس کے اوپر بڑی عمارت بنا سکتے ہو, اور وہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے ایک اینٹ کو, ایک بریک کو جو ہے پراپر طریقے سے رکھنے کے لیے. یونٹ ایک سیڑھی ہوتی ہے, ٹائم مینجمنٹ ایک سیڑھی ہے آپ کے مقصد تک پہنچنے کے لیے. تو وقت کی قدر کرنا سیکھو. اسی طرح آپ بھی ایک ایک منٹ کو, ایک ایک سیکنڈ کو, ایک ایک دن کو پوزیٹیولی, پروڈکٹیولی یوٹیلائز کرو گے, ٹائم ضائع نہیں کرو گے. اس کی وجہ سے جو ایک پتھر ہوگا, جو ایک اینٹ ہے, وہ پراپر طریقے سے بیٹھے گا. اور اگر ایک اینٹ ٹھیک طریقے سے بیٹھ گیا تو اس کے اوپر دوسرا اینٹ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, جس کے ذریعے سے بنیاد بھی مضبوط ہو جاتی ہے, اوپر عمارت بھی بنتی ہے. ہمارے زیادہ تر جو ہاسٹلائز اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی جو سٹنگز ہوتی ہے وہ بیک سٹنگز ہوتی ہے. مطلب ان کے جو روم میٹس ہوتے ہیں وہ سانگ زیادہ سنتے ہیں, مووی زیادہ دیکھتے ہیں, ٹائم کو زیادہ ضائع کرتے ہیں, غیر ضروری چیزوں میں جو ہے انگیج ہوتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس, ہاسٹلائز جو بچے ہیں, وہ سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں, وہ غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے انگیج کرتے ہیں. سوشل میڈیا ہو گیا اور ڈھیرے ساری چیزیں ہو گئی, اس کے نیگیٹو سائڈ پہ جاتے ہیں, نہ کہ اس کے پازیٹیو سائڈ کے بارے میں نہ سوچتے ہیں اور نہ اس کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں, ڈر, خوف, ہیزیٹیشن اصل میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن یہ ہماری مینٹل فیکلٹی کی ایک مس کیلکولیشن ہے. ہمارے دماغ کے اندر ایک تصویر ہے جو کہ جب بھی ہم کچھ بڑا کرنے کا سوچتے ہیں, پلان کرتے ہیں, آئیڈیا بناتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈر کی وہ تصویر آتی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ اس مقصد تک نہ پہنچ پاتے ہیں, نہ ایک آئیڈیا کریٹ کر پاتے ہیں. یاد رکھیے, ڈر ایک وائرس ہے, آپ کا دشمن ہے, جو کہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھو اور آپ کچھ آئیڈیا کریٹ کرو. اٹ آلویز کیپس یو ایٹ نمبر 2. یہ ہمیشہ آپ کو نمبر 2 پہ رکھتا ہے. آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہو کہ پہلے اس بندے کو آگے جانے دو, میں دیکھوں گا کہ آڈینس اس کو کیسا رسپانس دیتی ہے, میں اسے دیکھوں گا, پھر جا کے ڈیلیور کروں گا. آپ ہمیشہ اور لوگوں کو آگے کرتے ہو, اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہو, جس کی وجہ سے آپ کلاس روم کے آخری کرسی پر چلے جاتے ہو, جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے جو مقاصد ہے, جو مقصد ہے, اس کو اچیو نہیں کر پاتے. اس ڈر کو ختم کرو, اس ہیزیٹیشن کو ختم کرو, اور اس کو ختم کرنے کے لیے پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. کیپ ان مائنڈ, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. مسٹیک کرو, جتنے مسٹیکس کر سکتے ہو اتنے مسٹیکس کرو, چونکہ مسٹیک سے ہی انسان سیکھتا ہے. فار ایگزامپل, یہاں پر جو ہے کمپٹیشن ہو رہا ہے, پریزنٹیشن کمپٹیشن ہو رہا ہے, اور اس میں آپ کو بلایا جاتا ہے, اور 4 پوائنٹس کے اوپر جو ہے آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے. آپ کھڑے ہو, 4 پوائنٹس ہے, ان 4 چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے آپ نے. پہلا کانفیڈنس ہے, دوسرا جو ہے آئی کانٹیکٹ ود آڈینس, تیسرا جو ہے باڈی لینگویج ہے, اور چوتھا پرفارمنگ کرنے کا انداز بیان جو ہے, اس کا جو طریقہ ہے. تو آپ جب یہاں پر کھڑے ہوتے ہو, جج آپ کو نوٹ کرتے ہیں, آپ سے ایک مسٹیک ہو جاتی ہے, جس مسٹیک کے ذریعے سے آپ جو ہے جیت نہیں پاتے, آپ ہار جاتے ہو. یاد رکھو, آپ ہار نہیں جاتے بلکہ آپ سیکھتے ہو, علم آپ کے پاس آتا ہے.
جس کے ذریعے سے جب اگلی دفعہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے, پریزنٹیشن, جب لیکچرز ہوتے ہیں, تو آپ کے دماغ میں وہ پوائنٹس نوٹ ہوتے ہیں کہ میں نے ان پوائنٹس کے بنیاد پر چلنا ہے, ان پوائنٹس کو میں نے فالو کرنا ہے, میں نے یہ مسٹیک نہیں کرنی. اگر میں نے اس دفعہ کانفیڈنس کے حوالے سے, باڈی لینگویج کے حوالے سے, آئی کانٹیکٹ کے حوالے سے کوئی مسٹیک کر لی, تو میں پھر جو ہے پیچھے رہ جاؤں گا اور لوگ جو ہے مجھ سے آگے نکل جائیں گے. تو مسٹیک سے ہی انسان سیکھتا ہے. آپ غلطی کرتے ہو تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ مسٹیک کی اس جگہ پر, اور اگلی دفعہ جب میں یہ ٹاسک میرے پاس آئے گا, یہ ٹاسک مجھے ملے گا, تو میں یہ مسٹیک نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا, اور جو چیلنجز ہیں ان کو ٹیکل بھی کر پاؤں گا, ان کو فیس کر پاؤں گا, ان کو کنفرنٹ کر پاؤں گا, اور میں آگے بڑھوں گا. یاد رکھیے اسٹوڈنٹ لائف میں جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ چیلنجز کا آتا ہے, وہ ہیزیٹیشن کا آتا ہے. چیلنجز سے کبھی ڈرنا نہیں ہے. آپ لوگوں کے زندگی میں چیلنجز آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا, میں نے ہر تکلیف کے بعد راحت رکھی ہے. تکلیف آپ لوگوں کے اوپر گزرے گی, چیلنجز آئیں گے, لیکن ان چیلنجز سے ڈرنا نہیں ہے, بلکہ اپنے حوصلے کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے. حوصلے کو بلند رکھو گے اور چیلنج کو ہمیشہ چھوٹا رکھو گے, تو یاد رکھو اس چیلنج کو آپ کنفرنٹ کر کے اس سے آگے نکل جاؤ گے. یاد رکھو کہ آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے, آس پاس کا انوائرمنٹ, آپ کا ماحول, آپ کی چیزیں, آپ کے دوست, آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں, وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کے جو مقصد ہے, جو روٹ ہے, اس میں رکاوٹ بن سکے, اس میں بلاک بن سکے, جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنے مقصد کو اچیو کرنے سے رہ جاؤ, اور آپ اس مقصد کو اچیو نہ کر سکو جو مقصد آپ نے اپنے آپ کے لیے بنایا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو وہی چیلنجز دیتا ہے, اسی چیلنجز کا سامنا ایک انسان کرتا ہے جس چیلنجز کو وہ فیس کر سکتا ہے اور جس چیلنجز کے لیے وہ قابل ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو قابل بناؤ. لا آف اٹریکشن کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ آپ چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو, بلکہ چیزیں خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. لا آف اٹریکشن. ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے, نوجوان جو ہے, زیادہ تر جو ہے اسٹڈیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے. وہ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, انجوائے کرنا, انجوائمنٹ, مستی, انٹرٹینمنٹ, یہ ساری چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ میں کروں. وہ اسٹڈی پہ اتنا فوکس نہیں کر پاتے, نہ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں. کیوں؟ اکنامکس میں ایک لا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. شاید آپ لوگوں نے سنا ہو, پڑھا ہو, کہ جس کے اندر فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایک گلاس کا جوس دوں, آپ اس کو پی لو تو میٹھا ہوتا ہے, اس کا مزہ زیادہ ہوتا ہے. دوبارہ جب دوں تو اس کا مزہ تھوڑا کم ہوتا ہے, پھر دوبارہ دوں, تیسرا گلاس, چوتھا گلاس, پانچواں گلاس, چھٹا گلاس جب دیتا ہوں تو اس کا جو مزہ, اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, وہ جو ہے چیز میں اپنے انٹرسٹ شو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اسی طرح اپنا انٹرسٹ نہیں شو کر پاتے. یاد رکھو اگر زندگی میں ایک مقصد سلیکٹ کیا ہے, آپ سب لوگ پیدا ہوئے ہو تو ایک ریزن کے لیے پیدا ہوئے, ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا. آپ کے پیدا ہونے کا کوئی راز ہے, کوئی فائدہ تو ہوگا. آپ سے سوسائٹی کو, اس ملک کو, دنیا کو, انسانیت کی خدمت کر سکتے ہو, اس ملک کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو, اپنے ساتھ ہزاروں کو اگنائٹ کر سکتے ہو. آپ کے اندر بے شمار کوالٹیز ہے, لیکن اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے لیے کام کو آسان بناؤ. Make the work easy for yourself. And for making the work easy for yourself, go sit in a room, sit in a quiet place, in a silent arena, and start noting the hard things which are in your daily life. ان چیزوں کو نوٹ کرو جو کہ آپ کے لیے رکاوٹ بناتی ہے, جو کہ آپ کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں آپ کی ڈیلی لائف میں, جو چیلنجز آتی ہیں ان کو نوٹ کرو. کوشش کرو سب سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں ان کو ختم کرو, جس کے بعد آپ لوگ اور بھی موٹیویٹ ہو گئے, انسپائر ہو گئے, جس کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ, حوصلہ اور ایک ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ آپ جو بڑے چیلنجز ہیں, جو بڑے رکاوٹیں ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کو آپ جو ہے سالو کر پاؤ گے, اس کو ختم کر پاؤ گے اور آگے نکل پاؤ گے. جتنے بھی میل بیٹھے ہیں, جینٹل مین بیٹھے ہیں, ان سب کو میں یہ سجیشن دینا چاہوں گا کہ اشفاق احمد صاحب کو پڑھیں, ان کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں, ان کو اسٹڈی کیجئے. اور جتنے بھی فیمیل بیٹھے ہیں, ہماری جو سسٹرز ہیں, ان سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بانو قدسیہ کو پڑھو, کیونکہ وہ آپ کو انسپائر کرتی ہے ڈھیر ساری چیزوں کی طرف. جب آپ اس کو پڑھو گے اور جب آپ ان سے انسپریشن حاصل کرو گے, ان سے انسپائر ہوگے, تو وہ آپ کی مدد کرتی ہے تاکہ آپ بھی آگے بڑھ سکو, اپنی زندگی میں جو مقاصد ہے اس کو اچیو کر سکو. میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سجیشن اس لیے دے رہا ہوں چونکہ ان کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں. میں نے جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کیا تو میں اس وقت بہت زیادہ انسپائر ہوا تھا ان سے, اور جب پھر میں اس بات کو جان گیا کہ ان کے استاد پروفیسر ارنالڈ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں, ہی از دا مین آف ہز ایج اینڈ ہی از دا مین ابو فرام ہز ایج.
جب میں نے اس کو پڑھا that he is a man above from his age, اقبال اپنے دور سے آنے والے دور کے انسان تھے, تو اس سے میں اور بھی زیادہ انسپائر ہوا کہ آج کے دور میں اگر میں اقبال کو پڑھوں گا تو میں اپنی زندگی کے جو مقاصد ہیں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں. یاد رکھیں اقبال آپ کی مدد کرتے ہیں اپنی زندگی کے جو مقصد ہے اس کو سلیکٹ کرنے میں اور اس مقصد تک پہنچنے میں. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ آب حیات ہے, زندہ رود ہے, جس کی ایک گھونٹ پینے کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہو. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے, اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. کن فیکون, جب اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون, پوری دنیا کا نظام بن گیا, اس کے راز صرف تم ہی ہو. اپنے آپ کو جانو, اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا, اپنی اندر کی جو کوالٹیز ہے اس کو باہر نکالو, اپنی جو خودی ہے اس کو بیدار کرو. یاد رکھو آپ نے جو انٹروورٹ پرسنالٹی بھی بننی ہے, ایکسٹروورٹ پرسنالٹی بھی بننی ہے. انٹروورٹ سے مراد کہ سائلنس کو بھی, خاموشی کو بھی پسند کرتے ہیں, خاموشی میں بھی رہنا ہے. اور جب آپ خاموشی میں, سائلنس میں اکیلے رہو گے تو اس سے یہ فائدہ, یہ بینیفٹ آپ کو ملے گا کہ آپ اپنی اندر کی جو خودی ہے, اپنی اندر کی جو صلاحیت ہے, ان سب کے اوپر کام کر سکتے ہو, اس کو بیدار کر سکتے ہو. ایکسٹروورٹ اس لیے بننا ہے تاکہ آپ جو ہے سوشل لائف بھی آپ کی مضبوط ہو, آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو, آپ لوگوں کے دماغوں کو, لوگوں کے تھنکنگ کو دیکھیں. ہر بندے کی اپنی لیول آف تھنکنگ ہوتی ہے, ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے, تو آپ اس کو بھی پڑھ پاؤ گے, اس کو اسٹڈی کر پاؤ گے, اس کو سمجھ پاؤ گے, جس کے بنیاد پر آپ اس بندے کو ایک بات پر, ایک اچھی بات پر, ایک اچھے کام پر جو ہے سمجھا سکو گے, انسپائر کر سکو گے اور اٹریکٹ کر سکو گے اس کو ایک اچھے کام کے لیے. اقبال رحمۃ اللہ کو اسٹڈی ضرور کرنا ہے, اور اشفاق احمد صاحب کی میں نے سجیشن دی, اس کو, ان کو بھی ضرور پڑھنا ہے. اینڈ آپ لوگوں نے جو اپنی گاڑی ہے, جو اپنی زندگی کا جو روٹ ہے, اس کو جو ہے جی ٹی روڈ سے موٹر وے پہ لانا ہے. جی ٹی روڈ سے موٹر وے پہ مراد جو آپ لوگوں کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے. مطلب آپ لوگ جو ہے اتنا کریٹیویٹی, جو فزیکل ورک ہے, اس سائڈ پہ آپ لوگ اتنا فوکس نہیں کریں جتنا آپ سوشل میڈیا, ان ساری چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہو. دیکھیں اگر سوشل میڈیا, اگر فیس بک بنایا گیا ہے تو ایک اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن ہم لوگ ہیں جو کہ فیس بک پہ غلط سائٹ پہ جو ہے ہم لوگ جو ہے جا رہے ہیں اور اس کو ایک غلط, ایک نیگیٹو طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, نیگیٹو چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جب رات ہوتی ہے, دیکھیں آنکھوں کے اندر یہ کارنیا جو ہے نا, یہ بلیک ڈاٹ, جب روشنی ہوتی ہے تو یہ چھوٹا ہو جاتا ہے, اور جب روشنی نہیں ہوتی, جب تاریکی ہوتی ہے, یہ بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ آنکھوں, یہ جو کارنیا ہے, یہ جب بڑا ہو جاتا ہے اس کے بنیاد پر یہ سگنل دیتا ہے دماغ کو, دماغ پھر پوری باڈی کو یہ سگنل دیتا ہے, آپ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ سونے کا وقت ہے, سو جاؤ. اور پھر یہ ایک ایسا لکوڈ پیدا کرتا ہے انسان کے جسم کے اندر جس سے انسان کو نیند آتی ہے, وہ سو جاتا ہے. لیکن ہم نے پوری رات موبائل کھولا ہوتا ہے, موبائل کی اسکرین ہمارے سامنے ہوتی ہے, جس کی وہ برائٹنس کے ذریعے سے کارنیا چھوٹا ہوتا ہے, جس کی ذریعے سے وہ ڈیمیج بھی ہوتا ہے, اور وہ لکوڈ نہیں بنا پاتا جس کے ذریعے سے ہم سو سکتے ہیں. اسی کے ذریعے سے جو ہے ہم لیزی بھی بنتے ہیں. اور یاد رکھیں لیزینس جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ بھی آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی. یہ آپ کو کہتی ہے کہ جو کام ہے اس کو کل چھوڑو. مطلب فار ایگزامپل آپ کو کوئی کام ہے, آپ لیزی ہو تو آپ کہتے ہو یار یہ کام میں کل کر لوں گا. جب کل آتا ہے پھر آپ لوگ کہتے ہو پرسوں کر لوں گا. پرسوں آتا ہے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے بعد, ایک مہینے بعد کر لوں گا, جس کے بنیاد پر آپ اس کام کو کر نہیں پاتے, اور جس کے بنیاد پر وہ کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں سے رہ جاتا ہے. اس لیے لیزی نہیں بننا, ایکسرسائز کرنی ہے, فزیکل فٹنس رکھنی ہے, اور سن بات لینی ہے. چونکہ سن کی جو ریز ہے اس سے آپ لوگوں کو دو بڑے وٹامنز ملیں گے, وٹامن کے جو کہ 35% ہے, اور وٹامن ڈی جو کہ 65% ہے, جو کہ آپ کی باڈی کو آپ کی مدد کرتی ہے کہ وہ گروتھ کر سکے. اور اس کے علاوہ فوڈ چین, فوڈ سائیکل تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, تو اپنے فوڈ کے سائیکل کو بہترین رکھو, کیونکہ آپ کی باڈی, اگر آپ ہیلدی ہوگے تو یاد رکھیں ایک ہیلدی دماغ ایک ہیلدی باڈی کے اندر ہوتا ہے. اور جب آپ لوگ ہیلدی ہوگے اور آپ لوگوں کے پاس ہیلدی دماغ ہوگا تو یہ آپ آئیڈیا کریٹ کر پاؤ گے, اور آئیڈیا کے علاوہ آپ لوگ جو انوینشن بھی کر پاؤ گے, اور اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر پاؤ گے, اپنے ملک کی ایک اچھی تصویر پوری دنیا کو دکھا پاؤ گے. سو فزیکل فٹنس اینڈ ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اپنے ہیلتھ کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا. ایکسرسائز کرنی ہے, رننگ کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے, واک کرنا ہے, ان سب کے اوپر آپ کے پاس پھر گائیڈنس ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے. پھر تو فوڈ چین اپنے لیے پراپر بنانا ہے, اور زندگی کا ایک مقصد سلیکٹ کرنا ہے. نو دا سیکرٹ آف یور بینگ, اپنے ہونے کے راز کو جانو, اس مقصد کو سلیکٹ کرو, روٹ بناؤ, اپنے لیے ایک راستہ بناؤ, جس راستے کے بنیاد پر آپ لوگ آگے بڑھ پاؤ گے اور آپ لوگ کامیاب ہو پاؤ گے. یاد رکھیں, ریسپیکٹ دوز فیسلٹیز اینڈ دوز ریسورسز وچ یو ہیو. ان فیسلٹیز, ان ریسورسز, ان نعمتوں جو کہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اس کی عزت کریں, اور ان کو ایک اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں. اللہ نے آپ کو اگر کوالٹی دی ہے کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہو, آپ ایک اچھے انجینئر بن سکتے ہو, تو ان
नेमतों को एक अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ने मुझे ये क्वालिटीज अता की है कि मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ। इसको मैं एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और पाकिस्तान की और दुनिया की जो यूथ है, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी जो यूथ है, उसको मैं इंस्पायर कर रहा हूँ ताकि वो भी आगे बढ़े और इस मुल्क को हमने जिस मकसद के लिए हासिल किया था उस मकसद तक इस मुल्क को पहुँचाए। देखिए, मॉडर्न चीजें तो हो गई, हेजिटेशन हो गया, स्टडी हो गई, मॉडर्न स्टडी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो गई, ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अपनी तारीख को जरूर स्टडी करना है, अपनी हिस्ट्री को जरूर स्टडी करना है। याद रखिए, जो लोग हिस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं होते तो उनकी कोई ज्योग्राफी नहीं होती। और इकबाल रहमतुल्लाह यहाँ पर आपकी मदद करते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह आपको आपकी तारीख के साथ जोड़ते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह का जो कलाम है, याद रखें, वो द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, कयामत तक जो है वो रहेगा। चूंकि इकबाल कभी कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं गए तो इसलिए उनके कलाम में भी कभी चेंज नहीं आएगा। इकबाल रहमतुल्लाह को कलाम को भी जरूर स्टडी करना है और हिस्ट्री को, मुसलमानों की जो तारीख है उसको समझना है, उसको पढ़ना है। इकबाल रहमतुल्लाह यहाँ पर भी आपकी मदद करते हैं और आपको आपकी तारीख के साथ कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने ये स्टडी करना है कि सुल्तान टीपू जो है वो सुल्तान कैसे बना, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब उसको कैसे दिया गया। याद रखें, उस राज को जानना है, उस राज को जानो कि जिस राज के बुनियाद पर 313 मैदान में उतरते हैं और 1000 को शिकस्त देते हैं। उस राज को जानो कि अरब के खुश सहराओं से लोग निकलते हैं और रोम और शाम की जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं उनसे टकराते हैं। उस राज को जानो कि सब कॉन्टिनेंट के घसे पिटे लाचार मुसलमान, जिन्होंने ये नहीं देखा कि ये सिंधी है या मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं कश्मीर हूँ, जिन्होंने सिर्फ एक पाकिस्तानी अपने आप को कहा और ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर इस मुल्क को हमने हासिल किया। फिरकों में बिल्कुल तकसीम नहीं होना। ये है एक पश्तून इलाका, आप क्लास में बैठे हो, आपके साथ और लोग भी हैं, आपके साथ जो हैं और सूबे के और फिरकों के लोग भी हैं, लेकिन कभी फिरकों में तकसीम नहीं होना। कभी ये नहीं कहना मैं पठान हूँ, मैं सिंध हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोच हूँ। याद रखें, हमेशा अपने आप को एक पाकिस्तानी कहना है और एक पाकिस्तानी समझना है। अगर आप बाहर दुनिया में जाते हो तो बाहर दुनिया में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि तुम कौन से इलाके के हो, आपसे ये नहीं कहा जाता। जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आप ये नहीं कहते पेशावर की ना रिप्रेजेंटेशन करते हो, ना डी आई खान की रिप्रेजेंटेशन करते हो, बल्कि आप अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करते हो, अपने पाकिस्तान की। तो इस मुल्क से मोहब्बत करनी है, इकबाल को जरूर स्टडी करना है। मैं उन पे इसीलिए एम्फसाइज ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि याद रखिए, अगर इकबाल को हम इस मुल्क से डिस्कनेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो हम, इसका मतलब यही हुआ कि हम इस पाकिस्तान की नजरियाती जड़ों को काटते हैं। याद रखें, इस मुल्क को बहुत ज्यादा कुर्बानियों के बाद हमने अचीव किया है, हासिल किया है। बज़ाहिर तो पूरी मुसलमान दुनिया गिर रही होती है, खिलाफत उस्मानिया, मुसलमानों की जो खिलाफत है, बड़ी खिलाफत है, वो गिर जाती है, मुगलों की हुकूमत वो गिर जाती है, सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज काबिज हो जाते हैं, लेकिन उसके दरमियान से अल्लाह एक बाबा इकबाल, एक बाबा कौम के हाथ जो है एक नजरिया पेश करता है एक मुल्क का, पाकिस्तान का। इकबाल कहते हैं, उस दौर में इकबाल ने कहा था कि खोलांग ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। मैं इस दौर में आप सबको ये कहता हूं कि खोलांग ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। अच्छा काम करो, अच्छी नीयत रखो, पॉजिटिव काम करो, मेहनत करो, कुर्बानी दो, टेक्नोलॉजी की तरफ आओ, अपने मुल्क की अच्छी रिप्रेजेंटेशन करो, अच्छी नीयत रखो दिल में, और सिल्ला जो है, कामयाबी का जो सिल्ला है वो अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह आपको एक अच्छे रिवॉर्ड से नवाजेगा। याद रखें, अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है, कुदरत का जो निज़ाम बनाया है, तो जिसने जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है वो एक इंसान को कामयाबी तब देती है जब वो इंसान फ्रीक्वेंसी बनाता है। याद रखो, कुदरत की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपने पूरा करना होगा, जिसके बुनियाद पर वो फ्रीक्वेंसी आप बिल्ड कर पाओगे, और जब वो जितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी तो उतनी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक कुदरत जो है फिर आपको कामयाबी देगी। तो उस फ्रीक्वेंसी को बनाना है, वो फ्रीक्वेंसी जब आप बिल्ड करोगे तो अब कुदरत उस फ्रीक्वेंसी को देखेगी, आपकी नीयत को देखेगी, जिसके बुनियाद पर आपको फिर आगे जाकर कामयाबी मिलेगी। ये बात जो है दिमाग में बैठा लो। अंग्रेजों ने जो तालीमी निज़ाम बनाया है, याद रखो, ये निज़ाम सिर्फ पैसा बनाने वाली मशीन बनाती है, बड़ा दिमाग नहीं बनाती। तो हमारे ज़्यादातर जो नौजवान है पीएचडी करते हैं, मास्टर्स करते हैं, डिग्री उनको मिल जाती है, लेकिन वो फिर कतारों में खड़े होते हैं सिर्फ एक छोटी सी नौकरी के लिए। कभी भी नौकर नहीं बनना।
ہمیشہ جو ہے بگ ڈریمنگ کرنی ہے, بڑا پلان دیکھنا ہے, بڑے جو ہے خواب دیکھنے ہیں. اور یہ سنت نبوی بھی ہے, یہ سنت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بگ ڈریمنگ کرتے تھے. سراقہ والا قصہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو بگ ڈریمر آپ لوگوں نے بننا ہے, صبر کرنی ہے, برداشت کرنی ہے, علم زیادہ حاصل کرنا ہے. اگر ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہو, انسپائر کرتے ہو, تو یاد رکھو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے, اگر ایک پبلک سپیکر بننا چاہتے ہو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرو اور اس علم پر خود ہی عمل کرو. کیونکہ آپ اگر لوگوں کو بتاتے ہو کہ صبر کرو, برداشت کرو, اور آپ خود ہی جو ہے لائن میں کھڑے ہو کے لوگوں کو دکھ کے دیتے ہو, لوگوں کو نکالتے ہو, اپنے آپ کو آگے کرتے ہو, تو یاد رکھو سامنے والا بندہ جو ہے جس کو آپ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, آپ جتنی بھی کوشش کرو وہ موٹیویٹ اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا. جب آپ خود ان چیزوں کے اوپر عمل کرو گے تو ہی آپ کے پاس ایکسپیرینس آئے گا, اور اس ایکسپیرینس, اس قابلیت کے بنیاد پر آپ اگلے بندے کو صحیح طریقے سے سمجھا سکو گے, بلکہ ان کے پورے دماغ کو فریش کر سکو گے. یاد رکھو ہمیشہ جو ہے اپنے دماغ کو جو ایک وائٹ پیپر سا رکھنا ہے, ہمیشہ علم حاصل کرنی ہے. انگلش میں کہتے ہیں نا, بی ہنگری اینڈ بی فولش. بی ہنگری رہو گے تو اپنے خوراک, اپنے ہیلتھ کا جو ہے خیال رکھو گے, اور فولش رہو گے, ہمیشہ اپنے آپ کو فولش سمجھو گے, تو اس کے ذریعے سے آپ نالج کے پیچھے بھاگو گے بھی, اور آپ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے, آپ نالج کے پیچھے جاؤ گے. اور جب آپ کے پاس ایجوکیشن آئے گی, جب آپ کے پاس علم آئے گی, تو آپ پرابلم سالور بن سکو گے, آپ اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کر سکو گے. کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچنا, کبھی بھی سیلفش نہیں بننا, بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے, ان کو بھی اگنائٹ ضرور کرنا ہے. ڈر, خوف, ان ساری چیزوں کو ختم کرو, پریکٹس کرو, بار بار آؤ. میرا جو پہلا لیکچر تھا, میں آپ کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس سے بتا رہا ہوں. میرا جو پہلا لیکچر تھا تو اس کے اندر میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. میں جب آیا, میں جب کھڑا ہو گیا, اسٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, میں دماغ وہ کیا ہوتا ہے بالکل بلینک ہو جاتا ہے, فلیش ہو جاتا ہے, جس کی ذریعے سے جو ساری باتیں تھی دماغ میں وہ سارا بھول گیا. میں ڈرا ہوا تھا, وہ ڈر کی ایک پکچر, جو خوفناک پکچر ہے, وہ میرے دماغ میں تھی. لیکن جب میں آتا گیا, میں نے پریکٹس شروع کی. میں گھر جب جاتا تھا تو ماں باپ, بھائی بہن کو بٹھا دیتا تھا, ان کو میں لیکچر شروع کر دیتا تھا. اسکول میں جب ہوتا تھا تو اپنے دوستوں کو لیکچر شروع کر دیتا تھا. سپر کڈ پروگرام میں جب میں تھا تو وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہے, شاگرد جو ہے, ان کو میں بٹھا دیتا تھا, ان کو میں لیکچر شروع کر دیتا تھا. باہر آڈیٹوریم میں آتا تھا, اسٹیج میں آتا تھا, جس کی وجہ سے میرے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوا. یہ جو ہیزیٹیشن ہے یہ ساری ختم ہوئی, اور میں اس بات کو سمجھا کہ ہیزیٹیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے میں نے لوگوں کو ہیزیٹیشن کے حوالے سے بھی باتیں کرنا اس وقت شروع کی تھی. میرا جو پہلا لیکچر تھا وہ چیلنجز کے حوالے سے تھا, کہ زندگی میں ہر وقت, ہر ایک لمحہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے, اور جس کو آپ نے ٹیکل کرنا پڑتا ہے, فیس کرنا پڑتا ہے. تو اپنے حوصلے کو ہمیشہ بلند رکھو, اپنے اندر ایمان کا جذبہ رکھو. 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے. آپ کے لیے سب سے ضروری بک اس وقت قرآن مجید ہے, کیونکہ قرآن مجید آپ کو سکھاتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. قرآن مجید آپ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے, زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے. اور قرآن مجید آپ لوگوں کو ہسٹری کے حوالے سے بتاتا ہے, جو قصے ہیں, جو واقعات ہیں, ان کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیتا ہے, جس کے اندر انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایک موٹیویشن, ایک انسپریشن پیدا ہوتی ہے, جس کے بنیاد پر وہ انسان بھی کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے, کچھ کرنے کا سوچتا ہے. تو ہمیشہ جو ہے بگ ڈریمنگ کرنی ہے, بڑے مقصد کے پیچھے جانا ہے. ڈفرینٹ لینگویجز سیکھو, انگلش زبان سیکھو, لیکن انگریز نہیں بننا. انگریزی سیکھو لیکن انگریز نہیں بننا. ہمارے زیادہ تر جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جو جینٹل مین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پین سے ٹائم مارتے ہیں, انگریزی کو 2-3 الفاظ بولتے ہیں, سیلفیز کھینچتے ہیں, اور پھر جو ہے فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پورا دن جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں, کمنٹس کا, لائکس کا, شیئرز کا انتظار کرتے ہیں. کمنٹس آتا ہے تو جلدی جلدی کمنٹ کو پڑھتا ہے, اس کے ریپلائی بھی پھر کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے وہ اپنی اسٹڈی سے, اپنے مقاصد سے, اپنے مقصد سے, ان ساری چیزوں سے ہٹ کر, ان ساری چیزوں سے دور ہو کر ایک نیگیٹو سائڈ پہ جاتا ہے, جس کے ذریعے سے ایک نیگیٹیوٹی جو ہے پیدا ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا آپ لوگوں کے پاس ہے, گوگل اور یوٹیوب ہے, تو اس کا پازیٹیو استعمال کرنا سیکھو. اگر پروفیسر آتا ہے, پروفیسر آپ لوگوں کو امیبا کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں جو ہے بتاتا ہے, اور پھر جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے, تو ان چیزوں کو آپ جا سکتے ہو, تو لیپ ٹاپ کھول کے ان چیزوں کے بارے میں سرچ کر سکتے ہو. میرا جو ٹیچر ہے وہ جب امریکہ میں ایسٹ سینٹرل کالج, انہوں نے اپلیکیشن لکھی کہ میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں, اور جب وہ وہاں پر گئے, وہاں کا وزٹ کیا, تو وہ کلاس روم میں بیٹھ گئے. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک بوڑھا سا پروفیسر آ گیا, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے بورڈ پر امیبا لکھا اور 2-3 الفاظ بولے, اور یہ بھی کہا کہ کل میں آپ سب لوگوں سے ڈیٹیل پریزنٹیشن اس سب پہ لوں گا.
تو جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے ڈائریکٹ اپنے لیپ ٹاپ کھولے, ڈائریکٹ امیبا کے اوپر سرچ کرنا شروع کیا, آرٹیکلز پڑھے, ویڈیوز دیکھے, لیکچرز سنے اور بلاگز پڑھے, ویلاگز دیکھے اس کے بارے میں, جس کے ذریعے سے ان کے بارے میں انفارمیشن آ گیا. اور میرے ٹیچر کہہ رہے تھے جب میں واپس اس کلاس میں گیا کل, تو ہر ایک اسٹوڈنٹ نے تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر دیا امیبا کے اوپر. تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, جو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں ایک چیز کے پازیٹیو استعمال کو. ہمارے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے لیکن ہم اس کا پازیٹیو استعمال کی جگہ ہم اس کے نیگیٹو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں. کبھی انفیریورٹی کمپلیکس میں نہیں آنا, کبھی ڈیسیو نہیں ہونا, چونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں اگر انسان کے دماغ میں بھی آ جاتی ہے, اگر انسان فیل بھی کرتا ہے اس کو, تو اس کے ذریعے سے انسان جو ہے ہار مان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے اسٹوڈنٹ ہارڈ ورک پر, محنت پر بلیو کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, لیکن ایک سلسلہ ہوتا ہے نا, ایک پہاڑ ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے. تو محنت اور قربانی دینے کے بعد جب اس جگہ تک وہ اسٹوڈنٹ پہنچ جاتے ہیں, وہ بندہ پہنچ جاتا ہے, تو اسی جگہ پر وہ ہار مان جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جاتا ہے. یاد رکھو آپ لوگ جو ہے اگر اپنی سپیڈ بنانا چاہتے ہو تو جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے اوپر فوکس کرو. اگر کچھ باتیں بھول گئے تو جو ویڈیوز بننی ہے ان ویڈیوز کو دوبارہ غور سے سنو, اور جو پیغام میں نے دیا ہے اس پیغام کو سمجھو. ملک سے محبت کرو. میں جب بھی جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں, جہاں بھی لیکچر دیتا ہوں, تو وہاں پر اقبال اور ملک سے محبت کی ضرور بات کرتا ہوں, کیونکہ ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اور میں آپ سب لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کھول آنکھ میری آئینے گفتار میں آنے والی دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. یاد رکھیں ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے سائے سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر تک. آپ لوگوں پہ غم کا پہاڑ تو ٹوٹا جب خلافت عثمانیہ گری, تو اقبال نے عثمانیوں کو, ترکی کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کہا کہ عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ایک سیر پیدا. رات کے جو کروڑوں اربوں جو ستارے ہوتے ہیں وہ اپنی روشنی کی قربانی دیتے ہیں, تب جا کے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے. تو آپ بھی اس طرح قربانی دو گے, تب جا کر مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی جو بات کرتے اقبال, وہ سورج جو ہے طلوع ہوگا. اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل آواز جا پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو نگاہ بلند بھی بننا ہے, بگ ڈریمنگ کرنی ہے, سخن دل نواز بھی بننا ہے, لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے جو اچھے رکھنے ہیں. جب آپ کسی فرینڈلی انوائرمنٹ میں بیٹھو تو وہاں پر اچھی باتیں کرو, وہاں پر اچھے مقاصد کی باتیں کرو, کبھی بھی جو ہے فضول بات نہ کرو, اور کبھی بھی اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں میں انگیج نہ کرو. وقت کی قدر کرنا سیکھو. جب آپ وقت کی قدر سیکھو گے تو ہی جا کر آپ آگے کامیاب ہو سکو گے, اور آپ اپنے وقت کو پروڈکٹیولی اور پازیٹیولی جو ہے اس کو یوٹیلائز کر پاؤ گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.